بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت علامہ مولانا سید محمد عبد القدیر حسینی چشتی بخاری المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامعہ انواریہ حیدرآباد، برائے صحت عاجلہ سیدہ فرحت فاطمہ المعروف سعدیہ حسینی۔ آج کے ہمارے درس کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے ہے، جس میں جس میں جنگ احد کا تذکرہ آ رہا ہے۔ چوتھے پارے کا یہ چوتھا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یاد کرو اے محبوب، یاد کرو جب صبح سویرے رخصت ہوئے آپ اپنے گھروں سے بٹھا رہے تھے مومنوں کو، یعنی میدان احد میں آپ مومنوں کو بٹھا رہے تھے مورچوں پر۔ آپ جنگ کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی یاد کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح سویرے آپ رخصت ہوئے اپنے گھروں سے اور میدان احد میں آپ بٹھا رہے تھے مومنوں کو مورچوں پر جنگ کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ تبوئو کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں بٹھا رہے تھے اور درست کر رہے تھے، اور مقاعد سے مراد جگہیں اور کھڑے ہونے کے مقامات۔ میمنہ، قلب، ساقہ، یہ جو ہے مطلب جنگ کے یعنی فوج کے جو حصے ہوتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ درمیانی حصہ، پچھلا حصہ، فوج کا پچھلا حصہ، تو یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے طے کر رہے تھے للقتال، یعنی جنگ کے لیے۔ یہ للقتال جو ہے تبوئو کے متعلق ہے، یعنی اقوال کو سننے والا اور نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے، مطلب یہ کہ باتوں کو سننے والا ہے اور نیتوں کو جاننے والا ہے۔ حسن بصری نے کہا کہ یہ جو ہے غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی۔ مقاتل نے کہا کہ یہ احزاب کے بارے میں نازل ہوئی، جنگ احزاب کے بارے میں نازل ہوئی، یہ یوم احزاب کے بارے میں نازل ہوئی جبکہ باقی تمام مفسرین نے کہا کہ یہ جو ہے غزوہ احد کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہی قول صحیح ہے۔ معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40 پر 539 پر اور 40 پر اس کی تفصیلات آپ کو مل جائے گی۔ ابن ابی حاتم اور ابو یعلا نے حضرت مسور ابن مخرمہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے غزوہ احد کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ سورہ آل عمران کی 120 نمبر آیت کے بعد پڑھو، تم ہمارے قصے کو پالو گے، واقعے کو پالو گے، یعنی یہ اور اس کے بعد والی آیات، ابھی جو تلاوت ہم نے کی اور اس کے بعد والی آیتیں، اس میں پورا غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ ابن اسحاق نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے متعلق آل عمران کی 60 آیتوں کو نازل فرمایا، اور ان میں ان لوگوں کے اوصاف کا ذکر ہے، تذکرہ ہے جو اس میں شریک ہوئے، اور جو غائب ہوئے ان پر عتاب ہے، یعنی ان کے لیے جو بھی سزا وغیرہ کا ذکر ہے وہ بھی ہے۔ مجاہد اور قلبی اور واقدی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے باہر تشریف لائے، آپ پیدل جو ہے احد تشریف لے گئے، اور جنگ کے لیے صحابہ کو صفوں میں سیدھا کھڑا کیا، جس طرح تیر سیدھا کیا جاتا ہے، تیر کو جس طرح سیدھا کیا جاتا ہے صفوں کو سیدھا کیا۔ ابن جریر اور بیہقی نے دلائل میں محمد بن اسحاق کے واسطے سے نقل کیا ہے۔ عبد الرزاق نے مصنف میں
اور معمر سے اور وہ زہری سے نقل کرتے ہیں کہ مشرکین جو ہے مشرکین مکہ بروز بدھ چہارشنبے کے دن یعنی چہارشنبہ کے دن بدھ کے دن جو ہے مؤرخہ یعنی تاریخ جو تھی 12 شوال ہجرت کے تیسرے سال احد پہنچے اور ان کی تعداد 3000 تھی، مشرکین کی تعداد 3000 تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بھی بلا بھیجا، جبکہ اس سے قبل یعنی اس سے پہلے آپ نے اسے مشورے کے لیے طلب نہیں کیا تھا، مشورے کے لیے اس کو کبھی نہیں بلائے تھے۔ اس سے پہلے اس نے جو ہے اور اکثر انصار نے یہی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما رہے، آپ یہیں رکے، آپ ان کی طرف تشریف نہ لے جائیں۔ قسم بخدا ہم جب بھی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں ہمیں شکست ہوئی ہے، ہار ہوئی ہے، مطلب ناکامی ہوئی ہے، اور جب بھی ہم پر کوئی لشکر باہر سے حملہ آور ہوا، حملہ کرنے آیا، اسے جو ہے شکست ہوئی، وہ ناکامی ہوئی۔ ہمیں جنگ سے کیا پڑی ہے جبکہ آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، آپ انہیں رہنے دیجیے، یعنی ان کو چھوڑ دیجیے، اگر وہ وہاں ہی ٹھہرے رہے تو بری جگہ ٹھہریں گے، اگر وہ ہمارے شہر میں حملہ آور ہوئے، شہر پر حملہ کریں گے تو مردان کا مقابلہ کریں گے، یعنی مردوں سے پھر ان کا مقابلہ ہوگا، عورتیں مرد ان کا مقابلہ کریں گے، تو عورتیں اور بچے انہیں جو ہے اوپر سے پتھر ماریں گے، اگر وہ حملہ کریں گے تو مرد جو ہے ان کا مقابلہ کریں گے اور عورتیں اور بچے ان کو اوپر سے پتھر ماریں گے، اگر لوٹ گئے تو خائب اور خاسر لوٹیں گے، یعنی ناکام لوٹیں گے، خسارے میں لوٹیں گے۔ یہ تفسیر خازن جلد نمبر 1 پر صفحہ نمبر 344 پر یہ ساری تفصیلات موجود ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت نعمان بن مالک اور انصار کے وہ نوجوان صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے، جو شہادت کے طالب یعنی شہادت کے طلبگار اور دشمنوں سے جنگ کے خواہش مند تھے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد میں شہادت بھی عطا فرمائی، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ان کتوں کی طرف لے چلیے، وہ یہ خیال نہ کرے کہ ہم بزدل ہیں اور کمزور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں ایک گائے دیکھی ہے، میں نے اسے خیر یعنی بھلائی سمجھا، وہ گائے کو دیکھ کر بھلائی سمجھا، میں نے اپنی تلوار کو ٹوٹا ہوا دیکھا ہے، جس کی تعویل جس کا مطلب میں نے شکست سے کیا ہے، جس کی تعویل میں نے شکست کی ہے، یعنی جس کا مطلب میں نے شکست لیا ہے۔ تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ مضبوط زرہ میں داخل کیا ہے، جو جنگی لباس ہوتا ہے، تو اس میں نے اپنا ہاتھ داخل کیا اور میں نے اس کی تعویل مدینے سے کی ہے۔ اگر تمہاری بھی یہی رائے ہو کہ تم مدینے میں ٹھہرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی بات پسند تھی کہ دشمن جو ہے مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو، یعنی حملہ کرے، اور یہ لوگ جو ہے ان سے گلی کوچوں میں لڑیں، یعنی وہ مدینہ پاک میں آئے اور لوگ ان سے گلی کوچوں میں لڑ لیں۔ امام احمد اور نسائی اور دارمی نے سند صحیح کے ساتھ رأیت فی درع حصینۃ ورأیت بقرا تنحر، یعنی اللہ کی قسم میں نے محفوظ زرہ کی تعویل، جو ایک مضبوط زرہ دیکھے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی تعویل مدینے سے کی، یعنی اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ یہ مدینہ پاک ہے، یعنی یہی حفاظت کی جگہ ہے، یعنی مطلب، اور بقر کی یعنی گائے کی خیر سے تعویل کی ہے، گائے دیکھ کر بھلائی مراد لی ہے۔ بزار اور طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، جب ابو سفیان اور اس کا لشکر احد میں پڑاؤ ڈال چکا اس کا لشکر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری تلوار ذوالفقار ٹوٹ گئی ہے، حضور کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار، وہ جو ہے ٹوٹ گئی ہے، خواب میں دیکھا، تو اس کی تعبیر جو ہے مصیبت ہے، یعنی اس کا مطلب مصیبت ہے، میں نے ایک ذبح کی ہوئی گائے دیکھی ہے، یہ بھی مصیبت ہے، میں نے اپنے اوپر زرہ دیکھی ہے جو مدینہ طیبہ ہے، انشاءاللہ تعالی وہ یہاں نہیں پہنچیں گے، تو مضبوط زرہ دیکھ کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ مدینہ طیبہ ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ یہاں نہیں پہنچیں گے۔ یہ روایت کنز العمال جلد نمبر 3 میں موجود ہے، جلد نمبر 15 میں موجود ہے، صفحہ نمبر 380۔
ابن اسحاق اور ابن عقبہ اور ابن سعد اور دوسرے علماء نے کہا کہ یہ خواب جمعہ کی رات کو آپ نے دیکھا تھا۔ عروہ نے کہا کہ جو آپ نے اپنی تلوار کے بارے میں خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر آپ کے چہرے پر زخموں کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ ابن ہشام نے کہا کہ تلوار میں دندانوں سے مراد میرے خاندان کا ایک آدمی شہید کیا جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ پھر میں نے اپنی تلوار کو لہرایا تو پھر وہ پہلے کی طرح اچھی ہو گئی۔ تو اس سے مراد فتح ہے، یعنی کامیابی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ البدایہ والنہایہ جو ابن کثیر کی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 11 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ پر وحی نازل کی، میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ میں ان سے مدینہ طیبہ سے باہر جنگ نہ کر لوں۔ وہ جمعہ کے روز روزہ سے تھے، یعنی جمعہ کے دن روزے سے تھے، اور ہفتے کے دن بھی روزے سے رہے، یعنی سنیچر کے دن بھی روزے سے رہے۔ حضرت نعمان بن مالک نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں جنت سے محروم نہ کیجیے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس میں ضرور داخل ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس وجہ سے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں میدان جنگ سے نہیں بھاگوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے سچ کہا، تو وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت مالک بن سنان خدری اور حضرت ایاس بن عتیق نے بھی مدینہ طیبہ سے باہر ہی جنگ کرنے کی رائے کی۔ جب لوگوں نے باہر نکلنے کی رائے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، نماز پڑھائی، نصیحت فرمائی اور محنت اور کوشش کرنے کا حکم دیا، اور انہیں خبر دی کہ جب تک وہ ثابت قدم رہیں گے فتح یعنی کامیابی انہیں حاصل ہوگی۔ لوگ دشمن کی طرف نکلنے پر خوش ہو گئے، اور کثیر لوگوں نے یعنی بہت سے لوگوں نے باہر جانے کو ناپسند کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور ارد گرد کے یعنی آس پاس کے لوگ آ گئے اور اپنی عورتوں کو قلعوں پر پہنچا دیا، یعنی مضبوط جگہوں پر پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، جبکہ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ لوگ آپ کے حجرے سے آپ کے منبر تک صفے بنائے ہوئے آپ کی آمد کا یعنی آپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں یعنی اسی دوران حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر آئے، لوگوں سے کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور کیا اور وہ باتیں کی جو مناسب نہ تھی، جبکہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ اپنے معاملے کو آپ کے سپرد کر دو، یعنی حضور کے حوالے کر دو، جو وہ آپ حکم دے وہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، جبکہ آپ نے اسلحہ یعنی ہتھیار اور زرہ زیب تن کر رکھی تھی۔ یہ جسم مبارک پر زرہ تھی اور تلوار کے پٹے سے اپنی کمر کو باندھ رکھا تھا، سر پر امامہ مبارک تھا اور تلوار لٹکائی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو مجبور کیا جبکہ ہمارا یہ حق نہ تھا، اگر آپ چاہیں تو یہیں قیام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں اسی چیز کو اپنانے کی دعوت دی تھی، تم نے اسے قبول نہ کیا۔ کسی نبی کو زیبا نہیں، یعنی یہ مناسب نہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے تو جنگ کرنے سے پہلے اسے اتار دے۔ یہ بھی روایت الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 121 پر موجود ہے۔ دیکھو میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں تمہیں جو حکم دوں اس کی پیروی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر چل پڑو، جب تک تم صبر کرو گے اس وقت تک تم فتح یعنی کامیابی تمہاری ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ مالک بن عمرو نجاری فوت ہو گئے ہیں۔ لوگ آپ کی میت جنازہ گاہ میں لائے، جنازے کی جگہ پر لائے، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، پھر آپ نکلے، آپ اپنے گھوڑے سکب یعنی جس کا نام سکب تھا اس پر جو ہے سوار ہوئے، کمان جو ہے کاندھے پر لٹکائی،
حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ دونوں جو ہے زرہ پہنے ہوئے تھے، لوگ آپ کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ جب آپ ثنیہ کے کنارے پہنچے تو آپ نے ایک بہادر طاقتور لشکر دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عبداللہ بن ابی کے یہودی حلیف ہیں، عبداللہ بن ابی کے ساتھی ہیں۔ آپ نے پوچھا انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ لوگوں نے بتایا نہیں۔ آپ نے فرمایا ہم مشرکوں کے خلاف مشرکوں سے مدد طلب نہیں کرتے، مشرکوں کے خلاف میں مشرکوں سے مدد نہیں لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ شیخین کے مقام پر، شیخین ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر آپ نے صف بندی کی۔ یہ دونوں چوٹیاں ہیں، شیخین جو ہے یہ دونوں چوٹیاں ہیں، بلند مقام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لشکر پیش کیا گیا، آپ نے ان میں کچھ چھوٹے بچے دیکھے، آپ نے انہیں واپس کر دیا۔ آپ نے 17 لڑکوں کو واپس کیا جن کی عمریں جو ہے 14 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ نوجوان پیش کیے گئے جن کی عمریں 15 سال تھیں، آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ ان میں یہ حضرات بھی تھے، عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، اسامہ بن زید، زید بن ارقم، براء بن عازب، ابو سعید خدری اور اوس بن ثابت انصاری رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رافع بن خدیج کو لوٹانے کے بعد اجازت مرحمت فرمائی، اجازت دی۔ جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ وہ تیر انداز ہے، حضرت سمرہ ابن جندب نے عرض کی، کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع بن خدیج کو اجازت دے دی ہے اور مجھے واپس کر دیا ہے، جبکہ میں انہیں پچھاڑ سکتا ہوں، یعنی میں ان کو مقابلے کے اندر ہرا سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، فرمایا دونوں کشتی کریں، مقابلہ کریں۔ تو سمرہ نے جو ہے رافع کو پچھاڑ دیا، یعنی زمین پر جو ہے گرا دیا، ہرا دیا، شکست دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی اجازت دے دی، یعنی حضرت سمرہ کو بھی اجازت دے دی۔ یہ روایت البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 15۔ جب آپ لشکر کے معائنے سے، یعنی لشکر کے اوپر نظر رکھنے سے فارغ ہوئے اور سورج غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی اذان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، پھر عشاء کی اذان ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ آپ نے رات جو ہے شیخین پر ہی گزاری، یہ دونوں بلند مقامات ہیں، دو چوٹیاں ہیں، اونچائی کے حصے ہیں، وہاں پر رات گزاری۔ آپ نے پہرے کے لیے محمد بن مسلمہ کو 50 آدمیوں کے ساتھ متعین فرمایا، طے کر دیا، جو لشکر پر چکر لگاتے رہے، لشکر کا چکر لگاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے رہے یہاں تک کہ فجر صادق یعنی صبح صادق طلوع ہوئی۔ آپ نے صبح کی نماز پڑھی، پھر آپ نے پوچھا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو اس ٹیلے سے ہمیں نکال کر لے جائے، یہ جو اونچا مقام ہے یہاں سے ہم کو نکال کر لے جائے، مگر دشمنوں پر ہمارا گزر بھی نہ ہو، یہ ٹیلے سے ہم کو لے کر بھی جانا ہے اور دشمنوں کے سامنے سے نہیں جانا ہے۔ تو حضرت ابو خیثمہ حارثی اٹھے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایسا کر سکتا ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں، مطلب یہ کہ ٹیلے سے لے کر بھی جاؤں گا اور دشمنوں کے سامنے سے ہمارا گزر بھی نہ ہوگا۔ تو وہ بنی حارثہ کے میدان اور ان کے باغوں کے درمیان سے گزرے، یہاں تک کہ مربع بن قردی کے باغ میں سے گزرے، اور وہ منافق تھا اور آنکھوں کا اندھا بھی تھا، منافق تو تھا لیکن نظر نہیں آتا تھا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ گزر رہے ہیں تو ان کے سامنے جو ہے مٹی اڑانے لگا، مٹی جو ہے اڑانے لگا، اور یہ کہتا کہ اگر آپ رسول اللہ ہوتے، یعنی اگر آپ اللہ کے رسول ہوتے تب بھی میں آپ کو اپنے باغ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مٹھی بھر مٹی لی اور پھر کہا کہ قسم بخدا اگر میں جانتا کہ آپ کے سوا کسی کو نہیں ماروں گا، اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ آپ سے ہٹ کر کسی کو نہیں ماروں گا تو ضرور آپ کے چہرے پر اسے مارتا۔ صحابہ جلدی سے، یعنی صحابہ کرام جلدی سے اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اسے قتل نہ کرو، یہ اندھا اور آنکھوں اور دل دونوں کا اندھا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ اندھا ہے، صرف آنکھ سے نہیں دل سے بھی اندھا ہے۔ حضرت سعد بن زبدہ اشہلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے سے پہلے ہی اس تک پہنچ گئے اور اسے کمان ماری اور زخمی کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 افراد کے ساتھ احد کی طرف نکلے تھے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ کل 950 افراد تھے، 950 لوگ تھے۔ جب لشکروں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی جو ہے 1/3 لشکر کے ساتھ الگ ہو گیا، 1/3 پبلک لے کے وہ الگ ہو گیا۔ 1000 میں سے 1/3 حصہ اس نے الگ کر دیا، تقریباً 300 لوگوں کو لے کے الگ ہو گیا۔ کہا کہ ہم کیوں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو قتل کریں؟ حضرت ابو جابر اسلمی جو ہے ان کے پیچھے گئے اور کہا کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری جانوں کا واسطہ دیتا ہوں، ایسا نہ کرو۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اگر ہم ان سے جنگ سمجھتے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے، یعنی اگر جنگ کو صحیح سمجھتے تو ضرور چلتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 700 افراد کے ساتھ، 700 لوگوں کے ساتھ باقی رہ گئے۔ ایک گھوڑا آپ کا تھا اور ایک گھوڑا حضرت ابو بردہ کا تھا، اور ابن عقبہ نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی گھوڑا نہ تھا۔ بنو سلمہ جو ہے خزرج سے اور بنو حارثہ اوس سے بھی ارادہ کیا کہ وہ بھی عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس چلے جائیں، جبکہ یہ دونوں لشکر کے دائیں بائیں متعین تھے۔ طے کیا گیا تھا ان کو لشکر کے سیدھی طرف اور الٹی جانب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، یعنی بچائے رکھا، اور یہ واپس نہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس نہ گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسان کا یوں ذکر کیا، جس کو آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے، اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ ہمت ہار دیں، یعنی عبداللہ بن ابی کے الگ ہونے کے بعد بنو سلمہ خزرج سے اور بنو سلمہ اور بنو حارثہ نے نکلنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، ان پر احسان کیا، وہ نہیں نکلے۔ تو اس کو ذکر کیا جا رہا ہے آیت میں کہ جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ ہمت ہار دیں، ہمت ہار جائیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کا مددگار تھا، اس لیے اس نے اس لغزش سے بچا لیا، اور صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو، یعنی مومنوں کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اذ غدوتا سے بدل ہے، یعنی جب آپ نکلے صبح کے وقت، پھر اسی سے یہ بدل بن رہا ہے کہ جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے، یا پھر یہ ظرف ہے کہ موقع کو بتایا جا رہا ہے، ایک زمانے کو بتایا جا رہا ہے، اس میں عامل جو ہے سمیع علیم ہے۔ اور طائفتان سے مراد دو جماعتیں، اس سے مراد بنو حارثہ اور بنو سلمہ ہیں، اور اس میں ابن ابی کے لیے تعریض ہے کہ وہ تم سے کچھ تعلق نہیں رکھتا تھا، اس وجہ سے اس کے لوٹنے کا ذکر تک نہیں کیا۔ تعریض مطلب اس سے منہ موڑنا ہے، اعراض کرنا ہے، تو بے رخی بولتے ہیں اس کو۔ تعریض کا مطلب بے رخی۔ عبداللہ ابن ابی وہ بھی منافق تھا نا، 300 لوگوں کو لے کر الگ ہوا، یہ دو لوگوں نے الگ ہونے کا ارادہ کیا ہے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ نے، تو وہ 300 لوگوں کو لے کر الگ ہوا، اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اور جو دو جماعتوں نے الگ ہونے کا ارادہ کیا لیکن وہ الگ نہ ہوئے، غزوہ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہ گئے، تو ان کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی اس سے بے رخی، اس کا تذکرہ تک نہیں، کہ وہ تم سے کچھ تعلق نہیں رکھتا، اس لیے اس کے لوٹنے کا ذکر تک نہیں کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے لوٹنے کا ذکر تک نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد یہ انتفشلا، ہمت ہار جائیں کا مطلب یہ کہ بزدلی اور کمزوری کا اظہار کرے۔ دل میں آیا تھا یہ خیال بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے۔ واللہ ولیہما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرنے والا ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مصیبت میں گرنے سے بچانے والا ہے،
یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مددگار اور ان کے امور یعنی معاملات کا نگہبان ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بزدلی اور کمزوری کا اظہار کرے، بزدلی اور کمزوری ظاہر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرے؟ یہاں ظرف کو جو ہے حصر کے لیے مقدم کیا گیا ہے، پہلے لایا گیا ہے، یعنی اسی پر بھروسہ کرو اور کسی اور پر بھروسہ نہ کرو۔ اس لیے منافقین کے بھاگ جانے سے تمہیں کمزوری نہیں دکھائی دینی چاہیے۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی جو ہم نے ارادہ کیا، اگر ہم ارادہ نہ کرتے تو وہ ہمیں اتنی خوشی عطا نہ کرتا جتنی خوشی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہمیں عطا کرتا ہے، انہ ولینا، کہ وہ ہمارا ولی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ ولیہما، اللہ ان کا جو ہے ولی ہے اور مددگار ہے۔ یہ روایت الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 122 پر موجود ہے۔ پھر انہیں وہ بات یاد دلائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں ان کے لیے فتح کو یعنی کامیابی کو آسان کر دیا، جبکہ ان کی تعداد قلیل بھی تھی، کم تھی، اور بے سر و سامانی کا عالم تھا، یعنی ساز و سامان بھی نہیں تھے۔ تو وہ آیت بدر میں جو احسان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بدر میں جو واقعہ پیش آیا اس کو یاد دلایا اس مقام پر۔ آیت کا نمبر ہے 123، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے بدر میں یعنی میدان بدر میں، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے، بس ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم اس وقت جو ہے امداد کا شکر ادا کر سکو، اللہ کی مدد کا شکر ادا کر سکو۔ اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ بدر جو ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ اس بدر جو ہے اس چشمے کا نام ہے جو اس جگہ موجود تھا۔ ایک قول یہ کیا گیا، ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ یہ ایک آدمی کا کنواں تھا جس آدمی کو بدر کہتے ہیں۔ شعبی کا یہی قول ہے، جبکہ علماء نے اس کا انکار کیا ہے۔ اذلتن، اذلتن جو ہے ذلیل کی جمع ہے۔ یہ جملہ کم ضمیر سے حال بن رہا ہے، نصرکم اللہ، تو نصرکم اللہ میں جو کم ضمیر ہے اس سے حال بن رہا ہے کہ جبکہ تم کمزور تھے، اس حالت میں کہ تم کمزور تھے۔ تو یہاں اذلہ فرمایا، اذلہ فرمایا، ذلائل نہیں فرمایا، اذلتن کہا، ذلائل نہیں کہا، جبکہ ذلائل بھی جمع تھی، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ وہ تعداد میں کم تھے۔ جمع قلت اور جمع کثرت کا معاملہ ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے حالت کمزور اور سواریاں کم اور اسلحہ بھی تھوڑا تھا، یعنی ہتھیار وغیرہ بھی بہت کم تھے۔ ان کی تعداد 313 تھی، 70 اونٹ تھے جن پر باری باری سواری کرتے تھے، کل یعنی ٹوٹل 2 گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت مقداد کا اور دوسرا حضرت زبیر ابن عوام کا۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی ثابت قدم رہنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ لعلکم تشکرون، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تم پر انعام کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے تو اس پر شکر بجا لاؤ، شکر کرو، یا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا اس لیے تم شکر بجا لاؤ۔ سوال پیدا ہوا کہ یہاں پر شکر کو انعام کی جگہ کیوں رکھا؟ تو جواب یہ ہے کہ انعام ہی جو ہے شکر کا سبب ہوتا ہے، نعمت کا ملنا یہی شکر کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے یہ تنبیہ بھی ہے، یہ آگاہ کرنا ہے، ڈرانا ہے کہ بندے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ انعام میں اپنی نظر شکر پر رکھے، نعمت کے ملنے میں جو ہے اپنی نظر شکر پر رکھے، اور انعام میں رغبت اس لیے رکھے کیونکہ یہ شکر کا وسیلہ ہے، شکر کا ذریعہ ہے۔ تو یہ آیت نمبر 123 تک ہم نے تلاوت کیا ہے، یہاں تک۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 124، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ جب آپ فرما رہے تھے، یعنی عجب سہانی گھڑی تھی جب آپ فرما رہے تھے مومنوں سے کہ تمہیں یہ کافی نہیں، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہاری مدد فرمائے تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے ہیں۔ اذ تقول جو ہے یہ اذ نقول یا نصرکم کی
ظرف ہے، یعنی اس کا ظرف بن رہا ہے نصرکم اللہ کا۔ جس طرح قتادہ نے کہا کہ یہ یوم بدر کو ہوا، جنگ بدر کے دن ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ جس طرح فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ، کہ پھر ان کی تعداد 3000 ہو گئی، پھر 5000، جس طرح یہاں ذکر کیا گیا۔ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور ابن ابی حاتم نے شعبی سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو بدر کے روز، بدر کے دن یہ خبر پہنچی کہ قرظ بن جابر محاربی مشرکین کی مدد کا ارادہ رکھتا ہے، تو یہ مسلمانوں پر بڑی شاق گزری، دشوار گزری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ ابن ابی عامر نے منزلین کو باب تفعیل سے پڑھا ہے، مراد کثرت بیان کرنا ہے، منزلین مطلب یہ کہ، اور عنکبوت میں انا منزلون پڑھا ہے، سورہ عنکبوت میں۔ بہت سے قرآن نون کے سکون اور زا کی تخفیف یعنی باب افعال سے پڑھا ہے۔ یہاں الن یکفیکم میں الن جو ہے اس میں حمزہ استفہام انکاری کے لیے ہے کہ ایسا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی تعداد ان کے لیے کافی نہ ہو۔ حمزہ کے بعد حرف لا کا ذکر کیا، مقصود یہ شعور دلانا تھا کہ وہ اپنی کمزوری اور تعداد کی کمی اور دشمنوں کی قوت یعنی طاقت اور کثرت کی وجہ سے غلبہ پانے سے مایوس ہو چکے تھے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 125۔ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ روک دیا آپ نے، پھر آپ کی آواز آ جا رہی ہے نا، روک دیا۔